اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کا رکوع نمبر 9 دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا 11واں حکم حج اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات کہ حج کے چند مہینے ہیں، معلومات جو کہ معلوم ہیں، یعنی حج کے کتنے مہینے ہیں؟ حج کے 4 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ فمن فرض فیہن پھر جس شخص نے لازم کر لیا فیہن اس میں الحجہ حج کو، فلا رفثا تو اس کے لیے بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے یا حج کا احرام باندھ لے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے، فلا رفثا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے حجاب ہو جائے، یعنی اس کا اپنی بیوی کے ساتھ بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے۔ ولا فسوقا اور نہ ہی کوئی گناہ کرنا، ولا جدالہ فی الحج اور نہ ہی حج کے زمانے میں کوئی جھگڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے تو وہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ دور رہے، اور وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما تفعلوا من خیر اور وہ کچھ نہ کرے مگر یہ کہ بھلائی کے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یعلمہ اللہ اور جو کچھ تم ان دنوں میں نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو خوب جانتا ہے۔ وتزودوا اور تم اپنا زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی اور اسی طرح سے تمہارا جب تم حج کو جاؤ تو تم خرچہ ساتھ میں لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی خوبی خرچے کو ساتھ میں لینے سے وہ بچے رہنا ہے سوال کرنے والے لوگوں کے سامنے، ان لوگوں سے بچے رہنا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احکام کی تعمیل میں تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو اور کسی حکم کی خلاف ورزی مت کرو، جیسا جیسا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے تم ویسا ہی کرو۔ لیسا علیکم جناح اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، لیسا علیکم کچھ نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے پروردگار کے فضل کو۔ تو اس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی اگر تم لوگ حج کا ارادہ کرو اور اگر حج میں کچھ اسباب تجارت تم ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو تم اس کو ساتھ لے کر جا سکتے ہو، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج میں رہ کر تم اپنی روزی کی تلاش کرو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے۔ تو اگر تم حج میں رہ کر ایسا کام کرو گے تو اس کا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی تھی، اس کا میں آپ کو شان نزول بتاتی ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جس طرح سے تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں۔ اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے تو ان لوگوں نے اپنی تمام عبادت کے معاملات کو اس کے اندر بیہودہ رسمیں اپنی طرف سے کیا ہے وہ شامل کر لی تھیں، اور عبادت کو بھی وہ لوگ کھیل تماشا بنا چکے تھے۔ اسی طرح سے جب حج ہوتا تھا تو حج کے اندر جب مینا میں مختلف ملکوں کے لوگ آتے تھے اور ایک ساتھ جمع ہوتے تھے تو یہ عرب کے لوگ جو ہے یہ بیہودگیاں کرتے تھے کہ مینا کے عظیم مجمع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، وہاں پر یہ اپنے سامان کی نمائش کرتے تھے، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع ان میدانوں کے اندر یہ لگاتے تھے۔ یعنی حج کے دنوں میں یہ جب لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا تو اس وقت لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور اپنی عبادت کو بھول جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ حج کے دنوں میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ جاہلیت کی رسم تھی، ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہو۔ یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آتے ہیں
اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ حج کو جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لیسا علیکم جناح، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرو حج کے دنوں میں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا حج جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ الغرض اس آیت سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص حج کے دوران میں کوئی چیز کو بیچے یا خریدے یا مزدوری کرے جس سے اس کو کچھ فائدہ ہو جائے تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنا لیا تھا تو اس کی جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو منع کر دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور بلکہ حج کے وہ دن جو خاص کر کے 5 دن ہوتے ہیں تو ان 5 دنوں میں بھی کیا ہے کوئی ہمیں تجارت یا کوئی اسی طریقے سے خرید و فروخت نہیں کرنی ہے، صرف وہ دن جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں دینے ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پر رکتے ہیں اور حج کے دنوں کے علاوہ اگر ہم کچھ اپنی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے کوئی مزدوری کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی سامان وہاں لے جا کر بیچنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں ہم کیا ہے بیچ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب طواف کے لیے لوٹو، من عرفاتٍ، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس۔ مشعر حرم اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ مزدلفہ ہے کہ مزدلفہ میں رک کر کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسا کہ تم کو سکھلایا گیا ہے، یعنی جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا تم اللہ کو یاد کرو، اپنی عقل مت لگاؤ کہ تم کس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، جیسا اللہ نے بیان کیا ہے ویسا ہی تم اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی ناواقف تھے۔ اللہ نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں کس طرح سے ذکر کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے کیا ہے تم لوگ ناواقف تھے۔ یعنی پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرم کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ہی ناواقف تھے۔ تو اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے۔ تو یہاں پر عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح سے مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عرفات کے میدان کو عرفات کہا جاتا ہے۔ جب حاجی لوگ عرفات سے لوٹیں تو واپسی میں مشعر حرم کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ مشعر حرم یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مزدلفہ میں واقع ہے، یعنی عرفات کے بعد جو ہے مزدلفہ میں ایک رات رکنا چاہیے۔ مشعر کے معنی شعار اور علامت کے ہیں اور حرام بمعنی محترم مقدس جگہ کے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ پہاڑ شعار اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اگرچہ ہر طرح کے ذکر اللہ کو شامل ہے، مگر خصوصیت سے دونوں نمازوں کو ایک وقت یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس جگہ کی یعنی مزدلفہ کی خاص عبادت ہے۔ اور آیت میں یہ جو فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کو تم
تم اسی طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے، یعنی مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھو۔ اپنی رائے اور قیاس کو اس میں داخل نہ کرو، کیونکہ رائے کا تقاضا تو یہ ہے کہ مغرب کو مغرب کے وقت میں اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم اپنی رائے اور قیاس کو اس میں داخل نہ کرو، جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ یہ اس جگہ کی خاص عبادت ہے اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغرب اور عشاء دونوں کا ایک ساتھ پڑھنا کیا ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے ہی عبادت کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو رکوع نمبر 8 کی ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔